بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلام اردو KW کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، آج کا موضوع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان اخلاق اور صحابہ کرام کی دین پر سابق قدمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکہ کہا، جس کے معنی ہے تم پر موت آئے معاذ اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، غصے میں آئیں، یہودی کو کہا علیکم السلام ولعنت، جس کے معنی یہ ہے کہ تم پر موت اور لعنت ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سخت کلامی سے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی کا نام رفیق ہے، وہ رفق یعنی نرمی کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اے عائشہ، نرمی اختیار کر اور سخت گوئی سے بچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نرمی سے کلام کیا کرتے تھے، کسی کو سخت الفاظ سے نہ بلاتے تھے، بہت ادب کے ساتھ بات کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، ہماری اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں، پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی کا کچھ قرض تھا۔ ایک دن اس نے آ کر قرض کا تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ جواب دیا کہ اب جلد آپ کا قرضہ اور روپے پیسے جو بھی ہیں آپ کو دے دیے جائیں گے۔ مگر وہ غضبناک ہوا اور غصے میں آ گیا اور بےہودہ باتیں کرنے لگا۔ کہا کہ تمہارا تو خاندان کا خاندان ہی ایسا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سخت غصہ آ گیا۔ اس مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہ ہوتا تو میں اس یہودی کو تیغ کرتا، یعنی ختم کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس معاملہ میں قصور تو میرا ہے کہ میں نے قرضہ ادا نہیں کیا، مگر آپ الٹا اسے دھمکاتے ہیں۔ اچھا، اب تم ہی ایسا کرو کہ اس کا قرضہ ادا کر دو، چونکہ تمہارے الفاظ سے اسے رنج پہنچا ہے، لہذا اسے کچھ زیادہ رقم دے دو۔ یہ بات یہودی سنتے ہی ایمان لے آیا اور کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی علامات پڑھی ہیں کہ اس سے جوں جوں سختی کی بات کی جائے وہ نرمی سے بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی سکھائی ہے، تکبر سے منع کیا ہے۔ اپنی ہستی کو مٹانا ہی انسان کی کامیابی ہے۔ یہ تھے میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ اخلاق کے اعلیٰ ترین انسانوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے تکالیف برداشت کرنا انبیاء کرام کا شیوا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دین تبلیغ کی خاطر بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلاتے تھے تو قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا پتھروں سے مارتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بدن مبارک پر اتنا ڈھیر پتھروں کا ہو جاتا تھا کہ ان میں وہ چھپ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح 9.5 برس مشقت اٹھائی، یعنی 950 سال مشقت اٹھائی دین کی خاطر۔ بالآخر قوم کی بربادی کا وقت آیا اور وہ برے کرتوت اور برے اعمال کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، اب شیطان کو دیکھ لو کہ اس نے 80,000 سال تک عبادت کی، یہاں تک کہ زمین پر ایک قدم کی جگہ نہ رہی کہ جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، مگر صرف ایک حکم میں خدا تعالی کا نہ ماننا اور تکبر کیا۔ اس پر اللہ تعالی نے اس کو اپنے دربار سے بھی نکال دیا اور 80,000 سال کی عبادت اس کی منہ پر مار دی گئی، غارت ہو گئی، ختم ہو گئی۔ قیامت تک اس پر اللہ تعالی کی لعنت برستی رہے گی اور ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق ہو گیا۔ اور اس کا خوف، اس بات کا خوف فرشتوں پر اتنا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کا پردہ ہاتھ میں لیے ہوئے عرض کرتے تھے، الہی میرا نام مت بدلنا، میرا چشم متغیر نہ کرنا۔ حضرت آدم سے خطا ہوئی، انہوں نے خطا کا اقرار کیا اور استغفار کیا، اللہ تعالی نے معاف فرما کر ان کو مرتبہ اور زیادہ کر دیا۔ شیطان نے گناہ کیا، معافی نہ مانگی تو اور بھی وہ مردود ہو گیا اور ابلیس ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکارا گیا۔ محترم سامعین کرام، انبیاء کرام علیہ السلام اگرچہ معصوم ہیں، ان کے گناہ نہیں ہوتے بلکہ گناہ کی شکل ہوتی ہے، اور اس میں بھی کئی راز اور حکمتیں خدا تعالی کی ہوتی ہیں، ان پر بھی تعن نہیں کرنا چاہیے۔ مقولہ مشہور ہے کہ خطائے بزرگان گرفتن خطا اس۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، یہ تھے انبیاء کرام کے صبر اور اخلاق۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے اخلاق والے تھے اور بڑے صبر والے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو ان کے چچا ابن العاص نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا، آپ کو بڑی اذیت دی اور کہا کہ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے تو تجھے اسی طرح تکلیف دیتا رہوں گا جب تک اس نئے دین کو نہ چھوڑ دے۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا، اور حضرت عثمان ان مخلصین و مقربین میں سے ہیں جو قطعی جنتی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی-النورین کا بھی لقب ملا ہوا ہے۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی جو صبر کے بھی بڑے پہاڑ تھے، اور انہوں نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح صبر کیا، اور اخلاق کے بھی بہت بڑے پہاڑ تھے، اور ہر صحابہ کرام اور ہر انبیاء کرام کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے سورۃ النور میں آیت نمبر 30 میں یہ ارشاد فرمایا،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھو۔ اس آیت میں تاکید فرمائی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد، اے پیغمبر، اپنے ایمان والوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی بیگانی عورت کو دیکھے گا تو قیامت کو اس کی آنکھوں میں سیسا پگھال کر ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، پس آنکھ کی حفاظت لازمی ہے، کیونکہ وہ گناہوں کا پیش خیمہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے پہلے آنکھ کی حفاظت کا حکم دیا، بعد میں فرج یعنی شرم گاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عشق مجازی کے طور پر خوبصورت لڑکیوں اور لڑکوں کو دیکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور کہاوت بنائی ہوئی ہے، نور اس کا ظہور ہے، اس کا جو نہ دیکھے قصور اس کا ہے۔ یعنی یہ ایسے لوگوں نے اپنی طرف سے الفاظ تیار کیے ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اجنبی عورتوں کو دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے اور عظیم گناہ ہے۔ یہ سب باتیں محض نفس پرستی کی باتیں ہیں، یہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے بالکل خلاف ہیں۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس اسلامک اردو KW کو سبسکرائب کر دیں اور اچھا سا کمنٹس کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔